जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ ना सिर्फ आज अमन मुआहदा हो जाएगा बल्कि अबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। ईरान कह रहा है हजूर थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें, अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। सदर ट्रंप का ख्याल है कि अमन मुआहदा आज हो जाएगा। अमन मुआहदा कह लें या इसे मफाहमती याददाश्त कह लें, सदर ट्रंप का ख्याल है कि ये आज हो जाएगा, सब कुछ तय पा जाएगा। लेकिन ईरान का कहना है कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार और, चलो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। लेकिन ये पता चल गया एक बार फिर पूरी दुनिया को कि अमेरिका और ईरान एक मफाहमती याददाश्त पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। एक दो नुक्तों के अलावा अमेरिका और ईरान एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने जा रहे हैं और इस मफाहमती याददाश्त के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे मुज़ाकराती टेबल पर और फिर एक हतमी मुआहदा होगा। और वो हतमी मुआहदा जब हो जाएगा, यानी अमेरिका ईरान उस पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे, तो फिर वो हतमी मुआहदा जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा और वहाँ सलामती कौंसल इस मुआहदे की तौसीक करेगी। तो ये तो तय हो गया कि 99.9% एक बार फिर अमेरिका और ईरान एक मफाहमती याददाश्त पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। वो आज हो जाए, कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद हो जाए, लेकिन 2 रुकावटें हैं। एक सदर ट्रंप की ज़ात शरीफ। सदर ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, किसी बिगड़े हुए खेल को वापस ट्रैक पर भी ला सकते हैं और एक सीधे साधे मसले को उलझा भी सकते हैं। मुज़ाकरात भी कर सकते हैं और ऐन मुज़ाकरात के दौरान टेबल से उठकर हमला भी कर सकते हैं। तो एक तो रुकावट सदर ट्रंप साहब खुद हैं, उनकी ज़ात है कि वो सुबह कुछ और कहते हैं, दोपहर को कुछ और कहते हैं और शाम को कुछ और कहते हैं। और दूसरी बड़ी रुकावट हतमी अमन के लिए, हतमी मुआहदे के लिए और पूरे इस झंझट को ख़त्म करने की राह में जो दूसरी बड़ी रुकावट है वो है यहूदी लॉबी, जो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग को ग्रेटर इसराइल की जंग समझती है, ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग समझती है और मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना तक वो सारे जो मजहबी उनके पेशगोइयाँ हैं उसके मुताबिक ये जंग वो समझती है कि ये वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो ये 2 बड़ी रुकावटें हैं। इसीलिए इसराइल जब भी अमन की तरफ बात जाती है वो रास्ते में कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर देता है। पिछले 2 व्लॉग्स में मैं बात कर चुका हूँ कि अब जो हतमी मुआहदा होना है उससे पहले जो मफाहमती याददाश्त है उसके जो 14 नुकात हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ कि 60 दिनों के लिए या 90 दिनों के लिए एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे अमेरिका और ईरान के और फिर वो हतमी मुआहदे के लिए टेबल पर बैठेंगे और जो पेचीदा मसाइल हैं उनको हल करेंगे और फिर एक हतमी मुआहदा होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा जाएगा और सलामती कौंसिल उसकी तौसीक करेगी। अमेरिका और ईरान के फ्रंट पर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, इस पर आज बात करनी है और बजट पर भी बात करनी है। बजट पर मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। पहले दिन बात की कि गरीब के लिए इस बजट में क्या है, दूसरे दिन बात की कि अमीर के लिए इस बजट में क्या है, और आज बजट के चंद और बड़े दिलचस्प पहलू आपके सामने रखने हैं। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि सुना जा रहा है कि मेरे फेवरेट और कमाल के क्रिकेटर यूनुस खान, साबिक़ कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में कोई अहम ज़िम्मेदारी दी जाने वाली है। जो टीम का हाल हो चुका है, जो खेल का हाल हो चुका है, जो पीसीबी का हाल है, जो मोहसिन नकवी साहब का हाल है,
جس طرح ہماری ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے اور جتنی سفارشی ہوتی ہے یا جتنی سفارشی نہیں ہوتی، جتنی پرچیاں چلتی ہیں یا جتنی پرچیاں نہیں چلتی، جتنے کھلاڑی مینٹلی اور فزیکل انفٹ ہیں یا نہیں انفٹ، جو پرفارمنس ہے وہ سب کچھ، ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور وہ سب کچھ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ یونس خان صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری دی جانے والی ہے۔ ہمارے دوست ہیں سلیم خالق، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، سپورٹس رپورٹر، کالم بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے یونس خان صاحب کا ایک تجزیہ کیا ان کی ذات کے حوالے سے اور کہا کہ یونس خان صاحب غصے کے بڑے تیز ہیں، کسی لمحے بھی بگڑ سکتے ہیں، مطلب بہت تیز ہے غصہ ان کا، اور وہ جب غصے میں آتے ہیں تو کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ سلیم خالق صاحب نے 2-3 واقعات بھی لکھے کہ پی سی بی کے چیئرمین ہوتے تھے شہریار خان، یونس خان صاحب ان سے ملنے گئے، وہ اندر دفتر میں کسی اور سے میٹنگ کر رہے تھے۔ جب اندر نائب قاصد گیا اور بتایا کہ یونس خان صاحب آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ 5 منٹ ان کو بٹھائیں، میں ان سے ملتا ہوں۔ جب واپس آ کے نائب قاصد نے یونس خان صاحب کو یہ بتایا تو وہ غصے میں آ گئے اور ناراض ہو گئے اور کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت یونس خان صاحب کپتان تھے بقول سلیم خالق صاحب۔ پھر T20 ورلڈ کپ میں فتح کے باوجود سخت رویے کی وجہ سے، یونس خان صاحب کے سخت رویے کی وجہ سے ساتھی کرکٹرز نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ 2015 میں ٹیم میں واپس آنے کے بعد سیریز کا محض ایک میچ کھیلنے کے بعد ون ڈے سے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اکیڈمی میں مدثر نظر کا کمرہ دیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے کوچنگ کورس چھوڑ کر چلے گئے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کی ایک کیٹیگری نہ ملنے پر کہا کیا خود کو گولی مار لوں والا مشہور جملہ کہا۔ بیٹنگ کوچ سے استعفیٰ دے دیا۔ حسن علی سے لڑائی، مطلب غصے کے تیز ہیں یونس خان صاحب، مطلب ان کے ساتھ کام کرنا مشکل، مطلب وہ جب چاہیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے جو بھی ذمہ داری ان کو ملی ہوئی ہوگی، مطلب مشکل انسان ہے۔ لیکن میں یونس خان صاحب کو جانتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں۔ سیدھا، سچا اور کھرا انسان ہے یونس خان، محب وطن ہے، محب وطن، پاکستان سے محبت کرنے والا پاکستانی ہے، بے داغ کیریئر ہے، محنتی ہے اور کمال کا کیریئر ہے، شاندار کیریئر، پاکستان کا واحد ٹیسٹ کرکٹر جس نے 10,000 رنز بنائے ہوئے ہیں، صاف نیت اور بڑے فیصلے کر لینے کی طاقت رکھنے والا، بے خوف، اور جو اس کی سب سے اچھی بات مجھے لگتی ہے، نہ وہ خوش آمدی ہے نہ وہ چاپلوس ہے، کام سے کام رکھنے والا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یونس خان صاحب کو ذمہ داری دی گئی اختیارات کے ساتھ، یعنی رسپانسبلٹی بھی اور اتھارٹی بھی اگر مل گئی تو وہ ڈیلیور کرے گا۔ باقی صرف یونس خان کی تقرری سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ پی سی بی میں اور بھی بہت ساری پوسٹ ہیں جن پر میرٹ پر لوگوں کو لگنا چاہیے۔ ویسے تو محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہیں، یہ کون سا میرٹ ہے جس پر آئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اس سے پہلے ذکا اشرف صاحب تھے، اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب، اور اس سے پہلے اور اس سے پہلے، میرٹ کہاں ہے؟ کم از کم پی سی بی کا چیئرمین اسے بننا چاہیے جو پی سی بی کے معاملات کو بھی سمجھتا ہو، ٹیم کے کو بھی ہینڈل کر سکتا ہو اور اس کھیل کو بھی آگے لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے یونس خان صاحب کو اگر ذمہ داری دی گئی تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا پی سی بی کا۔ اور ایک تحقیق آئی ہے یونس خان صاحب والے موضوع کے بعد، یہ موضوع ویسے ہی سامنے آیا، میں نے سلیم خالق کا کالم پڑھا تو میں نے کہا اس پر میں بھی بات کر لوں۔ ایک اور میں نے بڑی دلچسپ تحقیق، ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ پڑھی ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ یہ آپ کی زندگیوں سے متعلق ہے، آپ کی صحت سے متعلق ہے۔ ویسے میں سیاست پر بات کرتا رہتا ہوں، مذہب پر بھی بات کرتا رہتا ہوں اپنے ولاگ میں، اور شوبز پہ بھی بات کرتا ہوں، دنیا کا ہر موضوع ڈسکس کرتا ہوں جو اس وقت کرنٹ موضوع چل رہا ہو۔
لیکن مجھے یاد پڑتا ہے میڈیکل کے حوالے سے یا میڈیکل ریسرچ کے حوالے سے میں بہت کم بولا ہوں. تو یہ بڑی دلچسپ میرے سامنے ایک ریسرچ آئی. تو میں نے کہا یہ ٹرمپ صاحب کے اور امریکہ ایران کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے اور بجٹ پر بات کرنے سے پہلے یہ ایک مختصر سی چیز آپ کے سامنے رکھ دوں. ہو سکتا ہے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی آ جائے, یا ہو سکتا ہے آپ اس کو سن کر کچھ پازیٹیو چینج لے آئیں اپنی زندگی میں, کچھ پازیٹیو چینج. ریسرچ ایک سامنے آئی ہے, دل کے دورے, ہارٹ اٹیکس اور فالج کے 99% کیسز جو ہیں ان کی ریزنز 4 ہوتی ہیں, ان کی 4 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دل کے دورے اور فالج 99% جو کیسز ہیں دل کے دوروں اور فالج کے, ان کی 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ ہائی بلڈ پریشر, سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے یا تھوڑا سا بھی وسوسہ ہے, خدشہ ہے کہ آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے, تو صبح و شام بی پی چیک کریں, بلکہ 3 دفعہ دن میں چیک کریں. صحت سے بڑی کوئی چیز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 3 بڑی نعمتیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان, صحت اور نیک سیرت بیوی. پوچھا گیا دنیا کی 3 بڑی نعمتیں, تو آپ نے فرمایا ایمان, صحت, نیک سیرت بیوی. یہ میں نے سنا ایک مولانا صاحب سے, آپ بھی اس پہ تحقیق کیجئے گا, اور اگر یہ واقعی حدیث ہے تو مجھے بھی بتائیے گا. یہ میں نے 2-3 علماء سے سنا. صحت 1000 نعمت ہے, 1000 تھوڑا لفظ لگتا ہے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو ہر رشتہ, ہر ذائقہ اور ہر موسم آپ کے لیے بیکار ہے. سب بہاریں صحت سے ہی ہیں. تو ہارٹ اٹیکس اور فالج کے 99% جو کیسز ہیں یا پیشنٹ ہیں, ان کی وہ 4 وجہ سے ان کو دل کے دورے پڑے یا فالج ہوا. ایک ہائی بلڈ پریشر, دوسرا ہائی کولیسٹرول, تیسرا شوگر, چوتھا سگریٹ نوشی. یہ ریسرچ جو کی گئی یہ 90 لاکھ افراد پر تحقیق کر کے یہ ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے. ان 4 چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول, شوگر اور سگریٹ نوشی. سچی بات بتاؤں, میں بھی اس عادت میں مبتلا تھا. میں اب چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سگریٹ نوشی, اس سے جان چھڑائیں. اب بہت سارے طریقے آ گئے, اس سے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں, ان پر نظر رکھیں, ان کا علاج کریں, یا آپ ایکسرسائز, ہیلدی لائف سٹائل اور دل کے دوروں اور فالج سے بچیں. خیر, واپس آتے ہیں اپنے دونوں موضوعات پر, اور پہلے بات کر لیتے ہیں بجٹ کی. اور بجٹ سے آج میں نکال کے لایا ہوں کہ 2 عدالتیں ہیں, ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک فیڈرل آئینی عدالت ہے, یعنی جو بھی آئینی عدالت بنی ہے. ایک سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت. اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ میں 18 ججز ہیں اس وقت, اور سپریم کورٹ کے لیے بجٹ میں یعنی اس بجٹ میں جو پیسے رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے, یا سپریم کورٹ کا جو بجٹ تجویز کیا گیا ہے, وہ 7.44 ارب, 7.5 ارب غالباً بنتا ہے. فی جج 413 ملین روپے. اور فیڈرل آئینی عدالت, وفاقی آئینی عدالت 7 جج, سپریم کورٹ میں 18 جج. ٹوٹل پیسہ کتنا رکھا گیا ہے؟ 7.44 ارب. اور فی جج کتنا پڑا؟ 413 ملین روپے. وفاقی آئینی عدالت 7 جج, 6 ارب تجویز کیے گئے ہیں بجٹ میں, اور فی جج 857 ملین روپے, مطلب ڈبل پیسہ وفاقی آئینی عدالت پر لگے گا یا اس کے لیے رکھا گیا ہے.
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اول نمبر ترجیح پر کون سی عدالت ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ قومی اسمبلی کے لیے جو بجٹ تجویز کیا گیا وہ ہے 17.005 ارب، سینٹ کے لیے 9.670 ارب، ٹوٹل پارلیمنٹ کا بجٹ ہے 26.675 ارب۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں ہماری قومی اسمبلی اور ہماری سینٹ کتنی وہ بھاری خرچے میں پڑتی ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے پر ڈے سپینڈنگ، روزانہ کا خرچہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کا، قومی اسمبلی کا روزانہ کا جو خرچہ ہے، سال بھر جو ہمیں پڑے گا روزانہ قومی اسمبلی پر خرچہ ہوگا تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ، اور سینٹ کا تقریباً 2.5 کروڑ روپیہ روزانہ خرچہ ہوگا قومی اسمبلی اور سینٹ پر۔ مطلب اور سینٹ اور قومی اسمبلی میں 7.25 کروڑ کا پر ڈے خرچہ ہوگا سینٹ اور قومی اسمبلی کا اس اگلے سال، پورے سال میں۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وفاقی وزراء کے لیے 1021 ارب روپے رکھے گئے ہیں وفاقی وزراء کے لیے۔ آج سے 20 سال پہلے ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی، عوام ٹیکس دیتی ہے، ایک خاص 5 سے 10% کا جو طبقہ اشرافی ہے اس سے ٹیکس لینا ہے جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے، وہ نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی عمران خان کے دور میں تو پتہ چلا یہ پٹرول مافیا ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے جتنا اسے دینا چاہیے، شوگر مافیا ٹیکس دیتے ہی نہیں ہے جتنا اسے دینا چاہیے، آئی پی پیز والے اتنے پیسے نہیں دیتے جتنے انہیں دینے چاہیے۔ بڑے جو یہ طبقہ اشرافیہ ہے نا، یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، ان سے لینا چاہیے۔ لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس چوری زیادہ ہو رہی ہے، یہ 5-10% میں ہو رہی ہے، بڑے کرتے ہیں، ان کے 100 طریقے ہیں ان کے ٹیکس سے بچنے کے لیے، لیکن باقی 90% ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں اور بے تحاشا دیتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی حکومت نے جو ایف بی آر کو ٹیکس ہدف دیا تھا، یعنی 2006 کر لیتے ہیں، 2006 میں اس وقت کی حکومت نے جو ایف بی آر کو ہدف دیا تھا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا وہ تھا 1000 ارب روپیہ، اور 1000 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کیا تھا 2006 میں ایف بی آر نے، تقریباً 1000 ارب روپیہ، اور پچھلے سال ایف بی آر نے تقریباً 13,000 ارب ٹیکس جمع کیا ہے۔ تو 20 سال پہلے 1000 ارب اور آج 13,000 ارب ٹیکس کلیکٹ کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو ٹیکس تو بڑھا نا، ٹیکس تو دے رہی ہے نا قوم، ایک مخصوص طبقہ نہیں دے رہا یا وہ اتنا نہیں دے رہا جتنا اسے دینا چاہیے، لیکن باقی تو ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یا بڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے، حکومت کے شاہانہ اخراجات کا ہے۔ میں فاروق سلیم صاحب کے فگرز اس میں کافی ہیں، اور فاروق سلیم صاحب کو ہی سن رہا تھا، ماہر معاشیات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ لوگوں کا اسلام آباد ہے، 11 لاکھ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اچھا میں سمجھتا تھا 20-21 لاکھ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن فاروق سلیم صاحب کہتے ہیں کہ 11 لاکھ لوگوں کا، 11 لاکھ آبادی والا یہ اسلام آباد ہے، اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پر کے وزیر اعظم ہیں، ویسے تو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ اسلام آباد کو چلاتے ہیں۔ پنڈی سے آگے، اٹک سے ادھر مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، اسی طرح سندھ میں مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی صاحب، بلوچستان میں سہیل افریدی صاحب، خیبر پختونخوا میں۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت 11 لاکھ لوگوں پر ہے، اسلام آباد کے 11 لاکھ لوگوں پر۔ تو 11 لاکھ لوگوں کے اسلام آباد کے لیے 31 وفاقی وزیر ہیں، 11 وزیر مملکت ہیں، 4 ایڈوائزر ہیں شہباز شریف صاحب کے،
8 स्पेशल असिस्टेंट हैं, 13 कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब 31 और 11 42, 42 और 4 46, 46 और 8 54, 54 और 13 6 और 7 67 वज़ीर, कोऑर्डिनेटर, मशीर, छोटे वज़ीर, निक्के वज़ीर, बड़े वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने रखे हुए हैं 11 लाख के इस्लामाबाद के लिए। तो असल ख़र्चा तो ये है, असल ख़र्चा तो हमारे जो हुक्मरानों का शाहाना अखराजात है, चार्टर्ड जहाज़ों पर बाहर के दौरे पे दौरा, कौमी असम्बली का ख़र्चा, सेनेट का ख़र्चा, ब्यूरोक्रेसी का ख़र्चा, वज़ीरों का ख़र्चा। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात सुनिए, इस 11 लाख के इस्लामाबाद के लिए 67 वज़ीर, मशीर, कोऑर्डिनेटर शहबाज शरीफ साहब ने रखे हुए हैं, 400 डिपार्टमेंट्स हैं, 48 डिवीज़न हैं, और 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी शहबाज शरीफ साहब को वजारतों की अगर ज़रूरत थी और अगर मेरिट पर वजारतें रखी जाएं तो 5 हो सकती हैं। दिफा कर लें, खारजा की वज़ीर खारजा रख लें, दाखिला रख लें, फ़ाइनांस रख लें, एक आध या 2 वजारतें और रख लें। तो यहाँ 67 लोग वज़ीर, मशीर, कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और 48 डिवीज़न है और 400 डिपार्टमेंट्स हैं। ये हैं वो खर्चे। और फिर एक और सुनिए, बरतानिया सरकार, एक रिसर्च सामने आई कि बरतानिया मुल्क जो है, इंग्लैंड, जो दुनिया की चौथी या 5वीं बड़ी मईशत है, उसके जो सरकारी कार पूल है, यानी जहाँ उसकी सरकारी गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों की ज़रूरत हो तो वो कोई गेस्ट आए तो वहाँ से गाड़ी लेने के लिए उसे जाती है, जो पूल है गाड़ियों का, वो पता है कितनी गाड़ियाँ टोटल बरतानवी हुकूमत के पास? 86। और हमारा जो वफाकी कार पूल है, यानी वफाकी जो गाड़ियों का पूल है या गाड़ियों का जो महकमा है या गाड़ियों जहाँ गाड़ियाँ हमारी खड़ी होती हैं, हमारी पता है हमारे पास जो वफाकी कार पूल में कितनी गाड़ियाँ हैं? 85,500 गाड़ियाँ। ये जब फ़ारूक सलीम बता रहे थे, ये मुबैना सारे फिगर्स, ये जो मैंने पढ़ के आपको सुनाए हैं, वफाकी आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, कौमी असम्बली की स्पेंडिंग, सेनेट की स्पेंडिंग, वफाकी वज़रा के लिए पैसे, और 20 साल पहले टैक्स और आज टैक्स, और फिर ये गाड़ियों पर आया तो मेरे होश उड़ गए। 85,500 सरकारी गाड़ियाँ हमारे कारपूल में पड़ी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। तो आप बताइए, ये हैं वो खर्चे जिनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और रोला पड़ा होता है IMF, वो हमें बहुत सारे काम करने से रोक देता है। लोग टैक्स नहीं देते, हाँ, लोग नहीं, तबका अशराफिया टैक्स नहीं देता। चोरी भी होती है, लूटमार भी होती है, करप्शन भी होती है, लेकिन खर्चे भी तो कम करें अगर मुल्क पर बुरा वक्त आया हुआ है। तो खैर, बजट पर रोज़ाना बात करूंगा, इसी तरह कोई ना कोई दिलचस्प बात आपके सामने रखूंगा। और अब आखिर पर बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि आज अमन मुआहदा भी हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, और जब सुकून हो जाएगा, खित्ते में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी, तो फिर ईरान की जो अफजूदा यूरेनियम है उसका मैं सुराग लगा कर उसे तबाह कर दूंगा और ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। ईरान का जवाब आया, आज नहीं, मतलब आज मुआहदा नहीं, अभी इंतज़ार कर लें, अभी 1-2 दिन लग सकते हैं। और पासदारान इनकलाब तो एक कदम आगे बढ़कर ये कहते पाए गए, बल्कि पासदारान इनकलाब ने ये कह दिया कि सदर ट्रंप अपनी सालगिरह के मौके पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करवाना चाहते हैं। गैर मामूली इसरार ज़ाती शोहरत की ख्वाहिश है। अमरीकी सदर पर तनकीद की पासदारान इनकलाब ईरान ने और कहा कि सदर ट्रंप की सालगिरह आने वाली है और सदर ट्रंप चाहते हैं कि सालगिरह वाले दिन वो एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करें, और ये सारा कुछ वो जो बार बार कह रहे हैं कि आज मुआहदा करना चाहिए, कल करना चाहिए, ये ज़ाती शोहरत के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये तय हो चुका है
कि अमेरिका और ईरान 95% बल्कि इससे भी ज़्यादा एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के लिए मुत्तफ़िक हो चुके हैं, एग्री कर चुके हैं। एक दो नुक्ते तय होना बाकी हैं और इस मफाहमती याददाश्त के बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठेंगे और जो बड़े मामलात हैं वो हल करेंगे। फिर एक हतमी मुआहदा होगा और उस हतमी मुआहदे को ले जाया जाएगा अमेरिका और ईरान के दस्तखतों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और वह सलामती कौंसिल उसकी तौसीक करेगी और फिर उम्मीद की जाती है कि मामला सुलझ जाएगा, अमन मुस्तकिल कायम हो जाएगा। मगर याद रखिए, जब तक सदर ट्रंप सदर हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चूँकि ये ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है और ये मस्जिद अक़सा से ताबूत सकीना तक की जंग है और इसके पीछे यहूदी लॉबी है, लिहाजा कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।